يا الله يا الله يا قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، کل کی مجلس میں عرض کیا گیا تھا کہ شیطان کے مختلف حربے ہیں، دینداروں کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے الگ طریقے ہوتے ہیں، اور جو دین سے وابستہ نہیں ہیں، دور ہیں، ان کو بہکانے کے الگ حربے، الگ ڈھنگ ہوتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے چونکہ برائے نام ہی صحیح اپنے آپ کو دینداروں میں شمار کیا ہوا ہے، لوگ بھی ہمیں دیندار سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز کے پابند ہیں، خانقاہ سے وابستہ ہیں، ذکر کے پابند ہیں، اس لیے اس سلسلے کی یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ تو شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ تھا غلو فی الدین کا، کہ وہ دینداروں کو غلو فی الدین کا شکار کرتا ہے، جس پر کل بات عرض کی گئی تھی۔ آج دوسرا نقطہ ہے، شیطان کا ایک حربہ ہے کہ وہ دینداروں کو فرائض سے ہٹا کر یا فرائض کی اہمیت کو کم کر کے ان کے دلوں میں نوافل کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک حربہ ہے، فرائض کی اہمیت کو گھٹا کر شیطان ان کے دلوں میں نوافل کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک فرض کو اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کی جگہ میں 70,000 نوافل بھی اس خالی جگہ کو پوری نہیں کر سکتی۔ ایک فرض کو اگر کسی آدمی نے چھوڑا، پھر اس کی جگہ میں وہ 70,000 جیسے نوافل کرے تو ان نوافل سے مل کر وہ ایک فرض کی جگہ پوری نہیں ہوتی۔ تو شیطان دینداروں کا ذہن فرائض سے ہٹا کر یا اس کی اہمیت کو کم کر کے نوافل کی طرف مبذول کر دیتا ہے، ان کی توجہ کو ادھر لگا دیتا ہے۔ یہ جو فرائض ہیں یہ ہمارے دین اور اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ بہت صریح اور صاف روایت ہے، مشہور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنیاد آپ جانتے ہیں، فاؤنڈیشن، بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، توحید اور رسالت کی گواہی، اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ برحق ہے، سارے نبی برحق ہیں، یہ تو بنیاد ہے۔ اس کے بعد اعمال گنوائے: اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان، اور حج کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں سب سے بنیادی چیز تو عقیدے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2 پر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اگر اللہ نے وسعت دی ہے، مالدار بنائے، رمضان کے روزے رکھنا۔ فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس پر پوری عمارت سجتی ہے، کھڑی ہوتی ہے۔ اب جو نوافل ہیں، فضائل ہیں، برکت والے اعمال ہیں، جن کے بارے میں سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنی نیکی ملتی ہے اور یوں کرنے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، یہ سب چیزیں فرائض یہ ایسے ہیں جیسے مکان کی بنیاد ڈالنے کے بعد اب اس کا پلستر کرنا، کھڑکی لگانا، کھڑکی پر روغن کرنا یا اس میں نقش و نگار کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اب ایک آدمی نے مکان کی بنیاد تو ڈالی نہیں، پلر کھڑے نہیں کیے، دیواریں نہیں کھڑی کی، چھت نہیں ڈالی، تو روغن کہاں کرے گا وہ؟ کھڑکیاں کس میں لگائے گا وہ؟ مکان کو مزین اور نقش و نگار کس چیز میں بنائے گا وہ، جب بنیاد ہی نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح نماز جو فرض ہیں، روزے جو فرض ہیں، زکوٰۃ جو حصہ فرض ہے، ایسے ہی حج جو فرض ہے، ان چیزوں کو مکمل طور پر قائم کیا نہیں کسی نے، اور نوافل میں لگ رہا ہے، تو یہ نوافلیں کھڑی کہاں ہوں گی جا کے؟ نوافلوں کا مقام فرائض کے ساتھ جڑ کر ہے، بنیاد کے ساتھ جڑ کر ہے۔ مکان کی بنیاد اگر قائم نہیں کیا آپ نے تو صرف روغن کرنے سے کام تھوڑی چلتا ہے۔ اس روغن کو کوئی ہوا میں تھوڑی کریں گے ہم، دیوار تو چاہیے۔
نقش و نگار کرنے کے لیے، بناوٹ کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دیواریں چاہیے، چھت چاہیے، وہ تو آپ نے قائم نہیں کی، اور ڈبہ و برش لے کے پھر میں رنگ کروں مکان کا، کہاں کرو گے؟ یہ فرائض ثواب اور اجر و ثواب یہ ڈبہ اور برش ہیں، لیے پھرو، بنیاد تو ہے نہیں۔ تو بنیادی چیزیں ہیں فرائض کی ادائیگی، ان کو اسلام نے خود بنیاد کہا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہلے سے دین کا پابند نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو ہوش دیا جماعت کی برکت سے، علماء کی صحبت کی برکت سے، اب اچانک وہ دیندار بنا۔ مثلا وہ دیندار بن رہا ہے 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں۔ اس 20 سال کی عمر میں جب اس نے نماز، روزے، زکوٰۃ ان کو سنبھالا، پچھلے 5 سال کی جو ناگاہ وہ رہ رہی ہے، اور وہ 20 سال کی عمر سے اب دیندار بنا اور کامل طور پر سب فرائض ادا کر رہا ہے، لیکن پیچھے جو 5 سال کے ناگے رہ گئے فرائض وہ چھوٹے پڑے ہیں، اور دے نوافل، دے اشراق، دے اوابین، سنت ٹھکانے نہیں، تو بھی کوتاہی کر رہا ہے۔ جو 5 سال کی قضائیں باقی ہیں پہلے ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر خوب دیندار بنا رہا، خوب نوافل کا اہتمام کیا، لیکن وہ 5 سال کی قضا ذمہ رہ گئی تو آخرت میں مار کھانی پڑے گی۔ اور اگر وہ 5 سال کی قضا پوری کر لی آپ نے اور آگے نوافل کچھ نہیں کیے تو مار نہیں پڑے گی۔ تو سمجھدار آدمی تو وہ ہے جو مار سے بچنے کا کام کرے۔ اس لیے اوابین، اشراق، تہجد کی جگہ اگر کوئی آدمی پچھلی قضا کر رہا ہے تو وہ زیادہ سمجھدار ہے۔ پچھلے قضاؤں کی تو فکر نہیں، اور آگے آدمی صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، نوافل کا خوب اہتمام کر رہا ہے، تو وہ کوتاہی کر رہا ہے، فرض چھوٹا ہوا بھی۔ اس لیے جتنے ساتھی وابستہ ہو گئے ہیں، میں بار بار تنبیہ کرتے رہتا ہوں، دھیان کریں کہ آپ کی زندگی کے کچھ روزے تو نہیں چھوٹے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ نمازیں تو نہیں رہ رہی ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ زکوٰۃ وغیرہ ادھوری تو نہیں رہ رہی ہیں۔ اگر وہ رہ رہی ہیں تو ان کی ادائیگی مقدم ہے، پہلے ہے نوافل کی ادائیگی سے۔ اس لیے درجہ بندی ہے، یہ نفل ہے وہ فرض ہے، ایک فرض کی ادائیگی زیادہ اہم ہے بمقابلے 70 نوافل سے۔ اس چیز کو سمجھو اچھی طرح۔ ایک واقعہ سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد عام طور سے ساتھیوں کی حاضری لیتے تھے، پوچھتے تھے بھائی فلاں ہیں، فلاں آدمی ہے، فلاں ہیں، پوچھتے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب یہ نبی کی سنت میں کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے حاضری لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن حاضری لی، پوچھا فلاں 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 ہیں، جواب ملتا رہا جی ہاں ہے، فلاں ہے۔ تو ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا جی وہ نہیں ہے، سلیمان اس کا نام ہے، سلیمان، جی وہ نہیں ہے۔ تو آپ فکر مند ہوئے کہ شاید بیمار ہوگا، تبھی تو نماز میں نہیں آیا، جماعت میں نہیں آیا۔ ذہن میں ایک بات حضرت نے رکھ لی، دن ہوا، اجالا ہوا، تو تجارت کے لیے یا سامان خریدنے کے لیے بازار جا رہے تھے، راستے میں ان کا گھر پڑتا ہے سلیمان کا۔ تو حضرت کو یاد آیا کہ بازار جا رہا ہوں، چلتے چلتے اس کی عیادت کر لوں، شاید بیمار ہو، گھر میں پوچھ لوں کیا بات ہے، تو چلتے چلتے یہ کام بھی کر لوں۔ مڑ گئے گھر کی طرف، ان کی امی مل گئی، والدہ مل گئی، ان سے پوچھا سلیمان کہاں ہے، آج فجر کی نماز میں نہیں تھا۔ تو ماں نے کہا حضرت وہ رات بھر اس نے نوافل پڑھے تھے، پوری رات اس نے نفلیں پڑھی ہیں، عبادت کی ہیں، صبح نیند کا غلبہ زیادہ تھا، اپنی فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے۔ رات بھر نفل پڑھی، صبح صادق کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو اپنی فجر پڑھ کے سو گئے، جماعت میں نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ رات بھر جاگا ہے، نوافل میں رہ گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہے سمجھنے کی۔ ارشاد فرمایا میرے نزدیک اگر یہ عشاء پڑھ کر سو جاتا اور پوری رات سویا رہتا اور صبح بیدار ہو کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، زیادہ بہتر تھا ان نوافل سے جو اس نے رات بھر پڑھی اور جماعت چھوڑ دی۔ فرق کیا ہے؟ مردوں پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، تو ایک واجب کو چھوڑا اور رات بھر نوافل میں لگا رہا، تو اس کے لیے حضرت فرما رہے میرے نزدیک فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تو زیادہ بہتر تھا بمقابلہ ایسے نوافل کے جن کی وجہ سے ایک واجب چھوٹ گیا ہے۔ یہیں سے وہ نقطہ ملا کہ شریعت نے احکام کی جو درجہ بندی رکھی ہے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ وہ فرائض کی اہمیت کو دلوں سے نکال کر
بندے کی توجہ نوافل پر لگا دیتا ہے، فرضوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ان پر کوئی اجر و ثواب اس کو یاد نہیں رہتا، اور نوافل کے اجر و ثواب کے چکر میں لگا ہی رہتا ہے۔ یہ جو فضائل ہیں ان پر جو ملنے والا اجر اور ثواب ہے تو ڈھیر سارا، لیکن وہ اڑتا بھی اتنی جلدی ہے، جیسے روئی کی گانٹھ ہو، روئی کی گٹھڑی ہو، دیکھنے میں تو بھاری لیکن وزن نہیں ہے اس کا۔ ایسے فضائل بے شمار ہیں، برکتیں بہت ہیں، ثواب اجر و ثواب بہت ہے، لیکن وہ اڑتے بھی ایسے ہی، ذرا سا کوئی گناہ کر لے، کوتاہی کر لے، سب جل جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرائض وہ لوہا ہے، مضبوط، دیکھنے میں چھوٹا لگے گا لیکن اس کا ایک وزن ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ تو یاد رکھا اچھی طرح کہ ہمیں فرائض کی ادائیگی پر خاص طور سے دھیان دینا ہے کہ فرائض پورے ادا ہوں اور ٹھیک طرح ادا ہوں، چاہے نوافل کم ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نوافل آپ کے بڑھ جائیں اور فرضوں میں کوئی تاہی رہ جائے تو تلافی نہیں ہوتی، کوئی تلافی نہیں ہوتی، مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بہت مشہور بات ہے نا کہ فرضوں میں جو کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو نوافل سے پورا کرے گا، لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، اسے دھوکہ کھاتے ہیں، سمجھتے نہیں اس کو۔ اصل یوں ہے کہ آپ نے فرض ادا کیا لیکن اس فرض کی ادائیگی میں خشوع اور خضوع اور دھیان کے اعتبار سے کچھ کمی رہ گئی، اس کمی کو اللہ تعالیٰ نوافل سے پورا کر دے گا، تعداد کو پورا نہیں کرے گا۔ مثلا زندگی میں اگر آپ کے 1000 نمازیں فرض ہوئی، ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ نے پڑھی صرف 100 نمازیں آپ نے نہیں پڑھی، تو ان 100 نمازوں کی بھرپائی نوافل سے نہیں کی جائے گی، لیاؤ تراویح کو اٹھا کے، لیاؤ سنتوں کو اٹھا کے، لاؤ نفلوں کو اٹھا کے، اور 100 رکعت یہ جو رہ گئی تھی اس کے ذمہ فرض وہ پورا کرو، نہیں، تعداد پوری نہیں کی جائے گی۔ اس کے حسن میں، اس کے بنانے میں، اس کے خشوع اور خضوع میں جو کسر رہ گئی تھی نوافل سے پورا کر دیں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نوافل خوب پڑھ رہے ہیں، ان نوافل سے ہماری فرض کی تکمیل کر دی جائے گی، پورتی کر دی جائے گی، پورتی عدد کی نہیں کی جائے گی، اس کے حسن میں۔ ہماری علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کمیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، کیفیت کو پورا کیا جائے گا۔ جو علماء وہ سمجھ جاتے ہیں کمیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، کیفیت کو پورا کیا جائے گا۔ بناؤ سنگار میں، خوبصورت بنانے میں نماز کو کسر رہ گئی، نوافل سے پورا کرو بھائی، جیسے اللہ کے شان ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہے، کرو نوافل جوڑو اس کے ساتھ۔ کمیت یعنی مقدار میں نوافل سے کام نہیں چلائے گا، نفل ہے، فرض فرض ہے، دونوں کی نوعیت بدلی ہوئی ہے، وہ اس کے مساوی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا صرف اتنا ہے کہ دینداروں پر شیطان کا ایک بڑا مضبوط حملہ یہ ہوتا ہے کہ فرائض میں کوتاہ کر کے ان کو نوافل کا مضبوط بنا دیتا ہے، دھیان ان کا ادھر چلا جاتا ہے۔ اس لیے سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ فرائض رکھے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کوئی کسر تو نہیں رہ رہی۔ اب فرائض کی ایک لمبی فہرست ہے، مثلا ماں باپ کے حقوق یہ فرائض میں ہیں، ماں باپ کے حقوق فرائض میں ہیں۔ آدمی ادھر سے کوتا ہے اور عبادت کا بڑا پابند، نماز کا بڑا پابند، تلاوت کا بڑا پابند، خانقاہ میں آنے جانے کا بڑا پابند، تو اس پابندیوں سے کیا ملے گا جب ماں باپ ناراض ہیں، جب ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی، ان پابندیوں سے کیا ملنے والا ہے؟ ایک بزرگ کا ملفوظ مجھے یاد آیا، جب ان کے پاس کوئی عبادت دعا کرانے کے لیے آیا کرتا تھا کہ حضرت دعا کر دیجیے، حضرت میرا یہ مقصد ہے دعا فرما دیجیے، تو پوچھا کرتے تھے تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اگر وہ یوں کہتا کہ جی زندہ ہیں تو فرماتے ان کی دعا تیرے حق میں زیادہ قبول ہونے والی ہے، میرے پاس کسی اور پاس چکر کیوں لگاتا ہے، میرے پاس یہ کسی اور پاس چکر کیوں لگاتا ہے، ان کی دعا تیرے حق میں زیادہ قبول ہونے والی، ان سے دعا کرا۔ کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے تیرے والد تجھ سے راضی ہیں، تیری ماں تجھ سے خوش ہے؟ اگر وہ کہتے جی نہ وہ تو ایسے ہی رہے ہیں کچھ، تو فرمایا کرتے تھے میں اور مجھ جیسے کیا 70 کتب اور ابطال مل کر بھی دعا کریں تو بھی قبول نہیں ہوگی تیرے حق میں، پہلے ان کو راضی کر۔ ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم روزہ دار بن گئے، نمازی بن گئے، ماشاءاللہ ذکر کے پابند ہو گئے، خانقاہ میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، تو پھر ان آنے جانے سے، ان چکر کاٹنے سے کچھ نہیں، وہ فرض رہ رہا بھی۔ ان کو خوش رکھنا یہ ہمارے ذمہ ایک فرض ہے، اور بڑا اہم فرض ہے، بڑا اہم فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں کہیں اپنا حق بیان کیا ہے، فوراً بعد ماں کا اور باپ کا، والدین کا حق بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 15 پارے میں رات ہی گزری آئے،
वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, तेरे रब ने क़त्ई फ़ैसला किया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, ये अल्लाह का हक़ हो गया। वबिल वालिदैनि ihसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। उठा के देखो जगह जगह कुरान करीम में जहाँ अल्लाह अपना हक़ बयान करता है फ़ौरन माँ बाप का हक़ बयान किया जा रहा है। उलमा ने हिकमतें भी बयान की हैं कि अल्लाह ताला खालिक़ असली है, असल खालिक़, असल बनाने वाला अल्लाह ताला है, पहला उसका हक़ है। और माँ बाप मजाजी खालिक़ हैं, मजाजी बराए नाम, पैदाइश में माँ बाप का भी दखल है, इसलिए खालिक़ असली के फ़ौरन बाद खालिक़ मजाजी का हक़ बयान किया जाता है कुरान में। ये तो इल्मी बात है, लेकिन जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला ने अपना हक़ बयान किया उसके फ़ौरन बाद माँ बाप का हक़ बयान किया। हम दीनदारों को देखते हैं जमात से वाबस्ता हो जाते हैं, चिल्ले 4 महीने साल और 3 दिन का सबका बड़ा अहतमाम है, लेकिन माँ की फ़िक्र नहीं, बाप की फ़िक्र नहीं, कभी उनकी खैरियत नहीं लेते। तो इन चिल्लों से, इन 4 महीनों से और 3 दिनों से या खानक़ाह में आने जाने से कुछ हासिल नहीं है। पहले वो अदा करो, वो फ़र्ज़ है। ये चीज़ें नवाफिल हैं। किसी खानक़ाह में आना, वहाँ तस्बीह पढ़ना, किसी बुज़ुर्ग से वाबस्ता हो, ये फ़राइज़ में नहीं है, नवाफिल में आता है। नवाफिल के भी दर्जे बंद हैं, फिर मुस्तहब है, कोई नफिल है, कोई सुन्नत है। देखो ये जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ उसको ध्यान करना। फ़र्ज़ और वाजिब के अलावा जो कुछ भी होता है उसको शरई नुक्ते नज़र से नवाफिल कहा जाता है। इन नफलों में फिर दर्जे हैं, कोई मुस्तहब कहलाता है, कोई सुन्नत कहलाता है, कोई और नीचे का दर्जा होता है। लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब के अलावा जो कुछ है वो सब नवाफिल है। फ़र्ज़ और वाजिब वो मुक़द्दम है। तो माँ बाप को खुश रखना, उनकी खिदमत करना, उनकी ख़बर लेना, ये फ़राइज़ में से है। खानक़ाहों के चक्कर लगाना, किसी बुज़ुर्ग से वाबस्ता होना, तस्बीहात का एहतमाम करना, ये नवाफिल में से है। अब फ़र्ज़ को छोड़कर नवाफिल में आदमी लगा हुआ है और समझ रहा है मैं दीनदार हूँ, ये वो शैतान का हरबा। पहले माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप को संभाल, वो खुश रहें और इजाज़त दें तो खूब आया करो खानक़ाह में, खूब आया करो बुज़ुर्ग के पास, खूब जाया करो चिल्लों में। वो इजाज़त न दे तो नहीं जा सकते। जिहाद में जाने के लिए एक शख्स आया, सहाबी, शख्स क्यों सहाबी कह दी, एक सहाबी आ रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कह रहे हैं अल्लाह के नबी मेरा भी नाम लिख लीजिए, जिहाद में जाने वालों, जिहाद में जाने वालों की तश्कील होती थी, नाम लिखे जाते, उनका जी मेरा भी लिख लीजिए। तो आपने फरमाया तुम्हारी अम्मी ज़िंदा है, बाद रिवायतों में तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं। उसने कहा जी हाँ। फरमाया फ़फ़ीहिमा जाहिद, बाद रिवायतों में फ़जाहिद फ़ीहिमा, जा उनमें जिहाद कर। यानी तेरा जिहाद यही है कि अपने माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप को संभाल, उनको खुश रख। जिहाद में जाने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए कि जिहाद में जाना फ़र्ज़ ऐन नहीं था, फ़र्ज़ किफ़ाया था। और वहाँ माँ बाप के लिए खिदमत करने वाला इस सहाबी के अलावा कोई नहीं था, तो इसके ज़िम्मे अपने माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज़ ऐन था। तो फ़र्ज़ किफ़ाया और फ़र्ज़ ऐन में जब तक़ाबुल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ किफ़ाया को छुड़वा दिया, फ़र्ज़ ऐन में लगा दिया। फ़र्क को समझ रहे हैं? ये अकेला है अपने माँ बाप का और वो इसकी खिदमत के मोहताज हैं। और उधर जिहाद में जाना वो एक फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ किफ़ाया, दूसरे लोग चले जाएंगे तो इसकी तरफ से भी वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और माँ बाप की खिदमत इसके ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन थी, इसलिए हुज़ूर ने फरमाया नहीं, ये छोड़ दो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, वही तुम्हारे लिए जिहाद है। ये अमाल की दर्जेबंदी है। आदमी को ये पहचानना चाहिए कि क्या चीज़ ज़रूरी है, कौन सी गैर ज़रूरी है, कौन सा फ़र्ज़ है, कौन सा नफिल है। शैतान यहाँ हमें मार देता है कि फ़राइज़ को छुड़वा देगा, उधर ध्यान जाने नहीं देगा, नवाफिल का पाबंद बना देता है, ये हमारा नुकसान करता है। कोई खैर खा नहीं है शैतान जो तस्बीह का शौक़ पैदा कर दे, कभी नवाफिल का शौक़ पैदा कर दे, कभी खानक़ाह का चक्कर लगाने का शौक़ पैदा कर दे। वो कोई खैर खा नहीं है, उस खैर खाई में भी बदखाई कर रहा है। मैंने सुना होगा पहला किस्सा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, उम्मत के मामू कह लीजिए, सारी उम्मत के मामा हैं हज़रत अमीर मुआविया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साले हैं। अबू सुफियान जिनका नाम बहुत सुनते हो तुम, उनके बेटे हैं। ये मुल्क शाम के अमीर हो गए, सहाबी भी हैं, उम्मत के मामू भी हैं और बहुत ही रोने धोने वाला आदमी थे। एक दिन इनकी तहज्जुद नागा हो गई, तहज्जुद नागा हो गई, बेचारों की हो जाती है, सबकी होती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी तहज्जुद नागा होती थी। इनको बड़ा एहसास हुआ कि यार मेरी तहज्जुद नागा हो गई, मैं तो बड़ा पाबंद था और यूँ था। तो इन्होंने उस तहज्जुद के नागे की वजह से पूरे दिन तौबा और इस्तिग़फ़ार और रोना और धोना खूब मचाया। या अल्लाह ये कौन सा गुनाह की सज़ा है, क्यों महरूम कर दिए गए, सुबह क्यों मेरी आँख नहीं खुली, खूब तौबा की उन्होंने, खूब इस्तिग़फ़ार किए। अगले दिन रात को सो रहे हैं, तहज्जुद का वक्त आया तो किसी ने आकर पैर दबाए और कहा हज़रत उठिए, तहज्जुद का वक्त हो रहा है, हज़रत उठिए। तो ये घबरा के उठे, क्या बात,
بند کمرے میں میرے محل میں بادشاہ ہے، کون آیا؟ ان کا تم کون؟ بند کمرے میں تم کیسے جگانے کے لیے آ گئے؟ یہ سب مقفل ہے، سب تالا لگا ہو۔ جی حضرت اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ میں تو خیر خواہی کرنے آیا ہوں، کل بھی آپ کی تہجد چھوٹ گئی تھی، آج کہیں چھوٹ نہ جائے اس لیے جگا رہا ہوں۔ حضرت فرمایا نہیں، قید کر دوں گا، جلدی بتا کون ہے؟ میرے محل میں کیسے گھس گئے بغیر اجازت کے؟ جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، آپ کو جگانے کے لیے۔ شیطان اور تیرا یہ کیا کام ہے نماز کے لیے تو جگائے، تہجد کے بیدار کرے، یہ تیرے کون سا کام ہے؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے، لیکن کل آپ کی جو تہجد ناگا ہو گئی تھی اس پر جو آپ روئے، توبہ کی، آپ نے استغفار کیا، وہ 1000 تہجدوں سے بہتر تھی اللہ کے نزدیک، تو میں نے سوچا کہ ان کو آج جگا دوں ورنہ آج پھر روئے گا یہ۔ تو دیکھو خیر خواہی کرنا ہے لیکن اس میں بھی بدخواہی ہے کہ آپ نے توبہ اور استغفار رونے سے جو مقامات طے کیے ہیں وہ تہجد سے نہیں ہو رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر آج کی تہجد رہ گئی تو آج پھر یہ تو پتہ نہیں کتنی پرواز کر جائے گا، پھر روئے گا، پھر توبہ استغفار کرے گا، اس لیے برائے مہربانی آپ اٹھیے تہجد پڑھیے۔ تو یہ شیطان ہے جو خیر خواہی کے انداز میں بھی ہماری بدخواہی کرتا ہے، کبھی ہمارے ساتھ یہ بھلائی نہیں کرے گا۔ تو یہ فرائض میں سے ہٹا کے جو نوافل کا شوق پیدا کروا دیتا ہے، اس میں بھی ہمارا نقصان چاہتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ بنیاد ہے، یہ فالتو چیز ہے، تو بنیاد سے ہٹا کر فالتو میں لگائے رکھتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو، ہر سالک کو، ہر دیندار کو یہ طے کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ فرائض میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، اور یہ ضرور پہچانے کہ کیا چیز فرائض کے قبیل سے ہے اور کون سی چیز نوافل کے قبیل سے ہے۔ بطور مثال میں عرض کر رہا تھا وہی ماں باپ کے حق، یہ فرائض میں سے ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، موقع ہوتا تو میں اس سلسلے میں کچھ عرض کرتا، لیکن یہ کہ حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو ناراض کر لے اور اب وہ تہجد اور اشراق اور خانقاہ اور ذکر اور تسبیح خوب ساری عبادت میں لگا ہوا ہے، اب سنو حضور کا فرمان، ارشاد فرمایا قل لعاق والدیہ یفعل ما یشاء فإن مصیرہ الی النار، ماں باپ کے نافرمان سے کہہ دو کہ جتنی چاہے نیکیاں کر لے، چلے 4 مہینے خانقاہ، ذکر اور تلاوت اور اعتکاف اور رمضان کے روزے، جتنی چاہے نیکی کر، لیکن ہے ماں باپ کا نافرمان، فإن مصیرہ الی النار، تو ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ فإن مصیرہ، ان حرف مشبہ تاکید کے لیے آتا ہے، فإن مصیرہ الی النار، ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، چاہے جتنی نیکی کر۔ تو کیا فائدہ ان نیکیوں سے، کیا فائدہ ان نوافل سے اگر ماں باپ ناراض ہے اور جہنم میں ٹھکانا ہے؟ کیوں ہے یہ وعید؟ اس لیے کہ وہ فرض چھوٹا ہوا ہے۔ ماں باپ کی حق کی ادائیگی اور ان کو خوش رکھنا یہ واجب چیز ہے، فرض چیز ہے۔ تو بنیادی چیز آج کی 10-15 منٹ کی گفتگو میں یہ ہے کہ شیطان کے اس حربے سے ہمیں ہوشیار ہونا ہے کہ وہ ہمیں فرائض سے کوتاہ نہ کر دے، فرائض کی ادائیگی سے غافل نہ کر دے۔ اگر کچھ فرائض چھوٹے ہوئے ہیں، کچھ نمازیں ہیں، کچھ رمضان کے روزے، کچھ زکوٰتیں رہ رہی ہیں، پہلے ان کی ادائیگی ہے، پھر آپ ان نفل کا موقع کرو۔ جیسے اعتکاف کر رہے ہو، نفلی ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی فرض نہیں تھا آپ کا ذمہ، آپ نے کیا، ثواب کی بات ہے۔ لیکن کوئی فرض چھوٹا ہوا اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، لا حاصل ہے، وہ فرض آپ کو کھا جائے گا۔ اس فرض کی ادائیگی کی وجہ سے آپ اللہ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے آپ مجرم بنے رہیں گے۔ تو مجرم بننے سے بچنے کے لیے ضروری ہے فرائض کی کامل ادائیگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اہتمام عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کو یہ شعور دے دے کہ ہم فرائض اور نوافل کا فرق پہچاننے لگ جائیں، کیا چیز فرض میں سے ہے، کیا چیز نوافل میں سے ہے، کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز ضروری نہیں ہے، کس کو مقدم کرنا ہے، کس کو مؤخر کرنا ہے۔ یہ دین کی سمجھ کہلاتی ہے۔ جو دعا کی جاتی ہے نا، اللہ دین کی سمجھ دے دے، اللہ دین کی سمجھ دے دے، اس کا مطلب یہی ہے کہ دین میں جو احکام ہیں ان کی درجہ بندی ہمیں سمجھ میں آ جائے، کون سا حکم مقدم ہے، کون سا بعد میں، کس کو کس وقت کرنا ہے، کس کو کس وقت نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ ذاکرون، وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا ذا العرش المجید، یا فعالا لما یرید، انک علی کل شیء قدیر۔ الہ العالمین، ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، لیکن اللہ تیرے باغی نہیں ہیں، تیرے علاوہ کسی کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکتے۔ اے اللہ تیرے حق کی ادائیگی میں بے شک ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں،
لیکن اے اللہ اپنا معبود تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ الہ العالمین اس حق توحید کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کا عشق، تیرے نبی کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہے، اگرچہ اللہ سنتوں پر عمل میں کوتاہی رہتی ہے، لیکن عشق نبی کی برکت سے اللہ ہم سب کو اے اللہ پرواز عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرے نبی کی محبت تو اتنی ہے امت میں کہ کوئی فاسق اور فاجر اور گنہگار بندہ اگر تیرے نبی کی شان میں گستاخی کو سنے تو اس کو اتنا جوش آتا ہے کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، اگرچہ وہ نمازی نہیں ہے، روزہ دار نہیں ہے، تسبیحات کا پابند نہیں ہے، لیکن تیرے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اے اللہ یہ کچھ تو ہے، اے اللہ اس ادا پر ہی اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری بھی مغفرت فرما دیجیے، گنہگاروں کی بھی مغفرت فرما دیجیے، دینداروں کی بھی مغفرت فرما دیجیے، زندوں کو بھی معاف فرما دیجیے، ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ یاسین شریف کا ختم ہوا ہے، تیرے کرم اور فضل سے اس کا جو اجر اور ثواب بنتا ہے تمام مرحومین کو پہنچا دیجیے، سب کی مغفرت کا سامان بنا دیجیے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مومن بندے اور بندیاں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیجیے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادیاں، نانا نانیاں اور اوپر سلسلے تک جتنے بھی اہل ایمان ہیں، اے اللہ سب کو اس کا پورا اجر اور ثواب عطا فرما دیجیے۔ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا دیجیے۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، ہم سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیجیے۔ اے اللہ تنگی اور ترشی سے محفوظ فرما، تنگی اور ترشی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کشادہ حال سب کو عطا فرما۔ الہ العالمین پورا عالم میں اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما، سلامتی کا ماحول پیدا فرما، ہندو مسلم جو تعصب ہے اللہ اس کو ختم فرما، بھائی چارے کو عام فرما، انسانیت کو زندہ فرما، انسانیت کو زندہ فرما۔ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر اللہ صرف وہ اپنا مونس سمجھے، اس کو بھائی سمجھے، ایسی صفات پیدا فرما۔ کسی انسان کو دیکھ کر مذہبیت نہ جاگے، اے اللہ ایسی صورتحال پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ جو کچھ ہماری معلومات ہیں اے اللہ ان کو ہمارا معمول بنا دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ معلومات ہیں ان سب کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، نیکوں کے سے اخلاق، ان کی سی سیرت، ان کی سی عادت عطا فرما۔ الہ العالمین زندگی کے آخری سانس تک ایمان اور عمل صالح پر استقامت عطا فرما۔ جب وقت آخر آئے تو ہم سب کے لیے حسن خاتمہ مقدر فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔